آزادی صحافت خاصی متاثر ہے اس وقت کشمیر میں، اور وہ تمام لوگ جو کہ باقاعدہ طور پر بات کر رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کے لیے، یا فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص جرنلسٹ کو، صحافیوں کو، اور ان کی ویب سائٹس بھی بند کی جا رہی ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں جس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تاکہ جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، جو ایکچوئل ٹرو امیج ہے، وہ دنیا کو نہ بتایا جائے۔ 2019 میں مودی سرکار نے آرٹیکل 370 منسوخ کیا تھا۔ اس کا یہ امپیکٹ یہ ہوا کہ جو حق رائے ہے وہ ان سے چھین لیا گیا، جو ان کا بنیادی حق ہے وہ چھین لیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 8 لاکھ انڈین فوج جو ہے وہ اس وقت کشمیر میں موجود ہے، جموں کشمیر میں موجود ہے، اور جرنلسٹ کو جس طریقے حراست میں لیا جا رہا ہے یا ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، وہ بھی معاملہ قابل غور ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی بات ہونی چاہیے، اور سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر جہاں کہیں بھی ہم ان کے حق میں آواز بلند کر سکیں، جرنلسٹ کے حق میں آواز بلند کر سکیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ جمہوری سوچ رکھنے والے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو بھی حراست میں لیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو بھی بھارتی حکومت کی جانب سے یا جو مودی سرکار ہے ان کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جو انتہا پسند سوچ ہے وہ اب ہم سب کے سامنے ہے، اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر کام کریں، اور جتنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشنس کو ٹیگ کر کے جس حد تک ممکن ہو سکے ہمیں اپنی جو کشمیری بہن بھائی ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔